اب اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا وکیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی جودی وکیل بعدا للقوم الظالمین۔ ہم نے حکم دیا زمین کو اپنا پانی نگل لو، یا ارض ابلعی ماءک اپنا پانی نگل جا، یا سماء اقلعی اے آسمان پانی برسانا بس کر تھم جا۔ وقضی الامر فیصلہ ہو گیا، کوئی کافر زندہ نہ بچا، غرق آب ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، اور بے شمار خلق خدا کی تباہی کا سبب بنے، چیونٹی سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک اور چرند پرند جو کشتی سے باہر تک کچھ بھی نہ بچ سکا، تباہ و برباد ہو گیا، کھیتیاں، فصل، درخت، ہر چیز اجاڑ کر رکھ دی۔ اس سارے کی ذمہ داری بھی ان پر آتی ہے جو ان کا کردار طوفان لانے کا سبب بنا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا زمین کو یا ارض ابلعی ماءک اے زمین اپنا پانی نگل جا۔ ایک عجیب سا ہے جگہ سمندروں کے درمیان، تکون سی جگہ ہے جسے برمودا ٹرینگل کہتے ہیں۔ اس کے اوپر سارا پانی ہے، سمندر ہے، وہ کھڑا ہے، لیکن اس کے اندر جو کوئی بحری جہاز جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس کی حدود میں سے اگر کوئی اوپر بہت اوپر ہوائی جہاز بھی گزرتا ہے وہ اسے بھی سک کر لیتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ پھر ڈوب کر کوئی سمندر کی تہہ میں تو رہتے، کوئی تختہ کبھی پانی پہ ابھرتا، کوئی نشان ہوتا، کوئی نہیں جانتا جاتے کدھر ہیں۔ اور یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن میری رائے میں جو میں سمجھا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرائنگل جو وہ جگہ ہے جہاں سے طوفان کے پانی کو زمین نے جذب کیا تھا، اور وہ اللہ کے حکم والی خصوصیت اس میں اب بھی باقی ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے وہ چلا جائے، پھر پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ اگر ہوائی جہاز گرا ہے تو سمندر کی تہہ میں تو کو پرزہ مل جائے، یا کبھی تو کو سطح آب پہ آ جائے۔ بڑے بڑے بحری جہاز غرق ہو گئے، اب تو بحری جہاز اتنے بن گئے ہیں کہ پورا شہر ان میں بسا ہوتا ہے، تو کوئی تختہ، کوئی کھڑکی، کوئی چیز تو سطح آب پہ بھی آتی، کہیں کنارے کوئی نشان ملتا ہی نہیں، غرق ہوتے اور ایسے ہوتے نابود ہو جاتے، پتہ نہیں کہاں جاتے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ وہاں مقناطیس کا پہاڑ ہے، وہ کھینچ لیتے۔ بھئی کھینچ لیتا پہاڑ تو پہاڑ کے ساتھ سمٹ جاتے، مقناطیس نگل تو نہیں جاتا چیز۔ جہاں بھی مقناطیس، چھوٹے مقناطیس سے بھی تجربہ کر لیں تو اس کے ساتھ چیز سمٹ جاتی ہے، چیز کا وجود تو رہتا ہے نا۔ مقناطیس کھینچتا ہے تو وہ بحری جہاز اس پہاڑ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے، وہ ہوائی جہاز اس پہاڑ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے، لوگ مر جاتے، جہاز ٹوٹ جاتے، کوئی مادہ تو اس کے ساتھ چمٹا ہوا رہ بھی جاتا، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے اس آیہ کریمہ سے یہ سمجھایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حکم سے زمین نے پانی جذب کیا تھا، اس میں وہ خصوصیت ہمیشہ کے لیے رہ گئی، جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ نیچے چلی۔ سمندر کا جو پانی کھڑا ہے وہ ہے جتنا اللہ باقی رکھنا چاہتے تھے۔ اب جسے اللہ نے بچا لیا وہ تو برمودا ٹرینگل بھی اس پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کوئی چیز اس کے اس حدود کے اندر آئے اسے وہ جذب کر لیتی ہے، اب پتہ نہیں چلتا جاتی کہاں ہے۔ بہرحال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، میں نے جو سمجھا وہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ ان حالات سب سارے دیکھ کر جو میں نے سمجھا میں وہ عرض کر رہا ہوں۔